ایک قرآن کریم دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کے نام یہ خط ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو پوچھ لیا جائے کہ قرآن کریم کے 30 پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، تو اکثر مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہو، بلکہ سورۃ فاتحہ جو قرآن کریم کی 24 سورت جس کو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے ہمیں یہ معلوم نہیں، جبکہ اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کھانا پینا ہمارے جسم کا حق ہے، اسی طرح قرآن کریم کا بھی ہم پر حق ہے۔ اور اس طرح ہمارے ماں باپ، اولاد، ہمارے رشتے دار اس طرح قیامت کے دن شکایت کریں گے اگر ہم کا حق ادا نہیں کیا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا، کہے گا فلاں فلاں بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سنا، آج میں آپ سے اپنا حق مانتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم ایسا فائز ہے جو اس کو آگے رکھے گا، قرآن کریم اس کو جنت میں لے کر جائے گا، اور جو اس کو پیچھے ڈھکل دے گا، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دے گا، اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اس کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کا ادب اور احترام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھیں۔ قرآن کریم کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سنیں۔ پورے قرآن کریم کی تفسیر جاننا تو مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن جتنا ہو سکے اتنا زیادہ تو ہمارے کے لیے ضروری ہے۔ آج ساتھ پارے کا بیان ہے، پورا بات ظاہر ہے کہ مختصر سے مجھے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر جو زیادہ ہمیں ضرورت ہے ان آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یوں تو قرآن کریم کا ہر لفظ، ہر حرف بہت ہی قیمتی ہے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا اہم پیغام لیے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے تھوڑی کچھ آیتوں کی تفسیر بیان کر دی جاتی ہے تاکہ جتنا بھی ہم سنیں اس پر ہم عمل کر سکیں۔ ساتھ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ مائدہ یہ قرآن کریم یہ ایسی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے قسم کے بارے میں۔ عام طور پر انسان کسی بات کو تعمیر کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، کوئی بات زور دے کر بولنا ہو کہ ہاں میں ایسا یقیناً کروں گا تو قسم دے کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ضرور کروں گا، یا کوئی بات منوانا ہے کہنا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو قسم آپ کو کھائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے قسم کھانا زیادہ قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ آدمی اگر معتبر ہو کوئی بھی آدمی اس کی بات کو مان لے گا، لیکن اگر ضرورت پڑے، قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اس قسم کو احتیاط کرتے ہوئے کھانا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور قسم کی صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے۔ باپ کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، انسانوں کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کھائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی قسم کھانا بھی مناسب نہیں۔ قرآن کریم اللہ کی ذات کا کلام ہے، لیکن یہ بھی ایک کلام ہے۔ قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ قسم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جو واقعہ ہو چکا ہے، کوئی بات ہو چکی ہے، کوئی کام ہو چکا ہے اور سامنے والے کو بولنا ہے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے، سامنے والا مان نہیں رہا ہے تو اس کو قسم دے کر بولنا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کام کیا ہے، میں یہ کر چکا ہوں۔ یعنی جو واقعہ گزر چکا ہے، جو واقعہ ہو چکا ہے، اس واقعے کو قسم
کھا کر یقین دلانا یہ دوسرے کے واقعے کی قسم ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی جو کام ہم نے کیا ہے اسی کی قسم کھانا چاہیے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے، اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری قسم یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانا، یہ بولنا کہ میں ضرور آؤں گا، سامنے والا یقین نہیں کر رہا ہے تو قسم دے کر بولنا کہ اللہ کی قسم میں ضرور آؤں گا، تو آئندہ آنے والے وقت میں کچھ کوئی کام کرنے کی قسم کھانا یا کچھ نہ کرنے کی قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، کچھ کرنے کی یا کچھ نہ کرنے کی، یہ قسم اگر کوئی کھاتا ہے اس کو پوری کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مسائل سے بیان فرمایا ہے کہ آئندہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے اور کوئی آدمی اس کو قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ اگر قسم توڑ دیتا ہے، اگر کوئی آدمی قسم توڑ دیتا ہے تو اس کو 3 کام کرنا ہوگا کفارے کے طور پر، اس کی غلطی کی سزا کے طور پہ 3 کام اس کو کرنا ہوگا۔ ایک کام یا تو وہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، اگر کوئی آدمی قسم کھا کر آئندہ کے واقعات کی قسم کھا کر توڑ دے یا پوری نہ کر سکے، قسم توڑنا کسی کہتے ہیں یہ کہنا کہ میں کھلا جگہ ہر کس نہیں جاؤں گا اور قسم کھا کر بولے اور وہ جگہ چلا جائے، قسم ٹوٹ گئی، یا یہ کہے کہ میں فلاں دن یہ کام ضرور کروں گا، اس لیے اختیار کے کر میں اللہ کی قسم ضرور آؤں گا اور یہ کام کروں گا اور وہ کام پورا نہ کرے، تو ایسی صورت میں 3 اس کی سزائیں ہیں، اس کا کفارہ ہے۔ ایک یا تو 10 لوگوں کو کھانا کھلائے، جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں وہی کھانا 10 لوگوں کو کھلائے یا تو کھانا خرید کر دے دے۔ دوسرا یا کپڑے پہنائے جتنا سطر ڈھکتا ہے تہبند گرکی یا ایسا کوئی لباس جس سے سب تھک جائے، اتنا لباس 10 لوگوں کو پہنائے یا ایک غلام آزاد کر، یہ مال خرچ کرنے کے طریقے۔ یا تو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، جو آپ کو گھر میں کھانا کھاتا ہے وہی کھانا سے کھلانا ہوگا، یا 10 لوگوں کو لباس پہنانا ہوگا یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے پیسہ لگتا ہے، کھانا کھلانے میں پیسہ لگتا ہے، کپڑا پہنانے میں پیسہ لگتا ہے، اور ایک غلام آزاد کرنا ابھی تک غلاموں کا دور نہیں ہے، اس کے اندر پیسہ لگتا ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے، پیسہ اس کے پاس ہے نہیں، تو 3 دن روزے رکھنا ہوگا، 3 دن مسلسل اس کو روزے رکھنا ہوگا، تب اس کی قسم کا جو کفارہ ہے مسئلہ ہے وہ پوری ہوگی۔ تو میرا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قسم بار بار نہیں کھانی چاہیے، جب سخت ضرورت ہو تب کھانا چاہیے، اور قسم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کھانا چاہیے، اللہ کے علاوہ ماں کی، باپ کی یا کسی بھی اور کی، جیسا ہم نے بولا کہ تمہاری قسم یہ کھانا شرک ہے، اس طرح اس میں کھانا جائز نہیں ہے، قسم صرف اللہ ہی کھائی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم بھی اللہ ہی کی ذات سے ملا ہوا ہے، اس لیے قرآن کریم کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے قسم صرف اللہ ہی کی کھائے۔ اور اگر گزرے ہوئے واقعات کی جو واقعہ ہو چکا ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں اور قسم جھوٹی ہے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ واقعات کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کی 3 سزائیں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آگے بیان ہوگا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کو نہیں پکڑتے، اس کا مواخذہ نہیں کرتے، اس کی سزا نہیں دیتے، یعنی جو قسمیں غلط فہمی سے کھا لی گئی، بولا کہ یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو قسمیں جن کا تم ارادہ کر کے کھاتے ہو، سمجھ کر کھاتے ہو، ان پر پکڑ ہوگی، اگر اس کو پورا نہیں کر سکو گے فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں
کو 3 دن کا روزہ رکھا ہوگا تب اس کی قسم کا کفارہ پورا ہوگا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم اس کو کھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، لیکن قسموں کو پورا کرو۔ جب کھاؤ تو سمجھداری سے کھاؤ، اور جب کھا لو تو اس قسم کو پورا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو نشانوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ شراب، جوا، یہ معاشرے کے لیے بہت بڑا زہر ہے، معاشرے کی دیمک ہے۔ اس طرح دیمک چیزوں کو کھانا ختم کر دیتی ہے۔ شراب اور جوا اور اسی طرح لاٹری، یہ معاشرے کے لیے دیمک ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی کام دوسرے کے نفع کے لیے کیا جائے۔ اگر کسی کام میں دوسرے کا نقصان ہو تو ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کمانے میں پیسہ کمانے کا جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ محنت کی ہے، کچھ دیا ہے، تب آپ پیسہ دے سکتے ہیں، اور آپ کچھ ملا ہے تب آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ جمعے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو پیسے ہار جاتا ہے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ ہار گیا ہے، بدلے میں کچھ نہیں ملتا، بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ تو ایسی تجارت یا ایسا لین دین یا ایسی کمائی جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی پیسہ خرچ کرے اور بدلے میں اس کو کچھ نہ ملے تو ایسی کمائی جائز نہیں۔ لاٹری کے اندر یہی ہوتا ہے، ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، لاٹری خریدتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا تو اس کے پیسے خرچ ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں ملتا، اس لیے لاٹری بھی جائز نہیں۔ آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کو بدلے میں ملنا چاہیے، اس کا پیسے کا بدل ملنا چاہیے۔ اسی طرح قسمت سے بھی، قسمت کی کمائی بھی جائز نہیں۔ جوا کا ہے قسمت ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کون جیتے گا، کوئی جیت سکتا ہے، جیتنے والا ہار سکتا ہے، ہارنے والا جیت سکتا ہے۔ تو ایسی قسمت کی کمائی جائز نہیں۔ جیسے ہماری جو نمائش لگتی ہے تو اس میں رنگ ہوتے ہیں، پیسے دے کر رنگ دی جاتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ آپ رنگ ڈالو، جس چیز پر رنگ پڑے گی وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اب کس پر رنگ پڑے گی یہ بھی جو ہے قسمت سے ہوتا ہے، پڑھ بھی سکتی ہے، نہیں بھی پڑھ سکتی ہے، یہ کمائی کی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کے پاس تالاب ہے اور کہے کہ فلاں مسجد تم دیکھ رہے ہو، مجھے پسند ہو، میں تم وہ مسجد بنا کر دوں گا، یہ کمائی بھی جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ مسجد اس کو نہ ملے، نہ کر سکے۔ ہوا کے اندر پرندے اڑ رہے ہیں، یہ کہے کہ مجھے پسند ہو، فلاں پرندہ میں تم کو لے کر دوں گا اور تمہیں شکار کر کے دوں گا اور پکڑ کے دوں گا، یہ تجارت بھی درست نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کو چلا جائے، اس کو نہ ملے۔ قسمت کے اوپر جو کمائی ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، اسی لیے جو برقع بڑھواتے ہیں یہ کمائی میں جائز نہیں۔ قسمت سے جو چیزیں طے ہوتی ہیں وہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس میں لاٹری آتی ہے، جوا بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی گندگی ہے، یہ تمہیں آپس میں لڑاوا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم بار سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو جوا کھیلتے ہیں ان میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شراب پینا، جوا کھیلنا یا قسمت سے چیزیں طے کرنا یہ سب شیطان کی پھیلائی ہوئی زندگی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم آپس میں لڑو، اس لیے تم سے بچو۔ شراب سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے، جیسے شریف میں آتا ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ مسلمان چاہے ایسے کی حالت میں ہو، بے نمازی ہو، روزہ دار نہ ہو، لیکن ہر وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میرا اللہ پر یقین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن جب شراب پیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، اتنی دیر وہ نشے میں رہتا ہے اتنی دیر اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے، اسی حالت میں موت نہیں، ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں ہوتی۔ تو جب انسان شراب پیتا ہے تو ہوش نہیں رہتا، اور ہوش ہوتا رہ کر یہاں وہاں کی باتیں کر لیتا ہے، جس سے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے بچو۔
ایک اور چیز جو عام افراد کے دور میں ہوا کرتی تھی، جو لاٹری کی شکل ہے، آپ کے زمانے میں فرم کیا کرتے تھے، ایک اونٹ کو ذبح کرتے اور اس کے 7 حصے کرتے، 10 لوگ اس کو خریدتے، 10 لوگ اونٹ کو برابر خریدتے، مثلا 1 لاکھ کا اونٹ ہے، 10 لوگ 10,000 روپے ادا کرتے اور 10 تیر ایک تھیلے میں رکھتے تھے اور ایک تیر لکھتے تھے کہ اس نے والد کو فلاں گوشت کا حصہ، اس نے والد کو فلاں گوشت کا حصہ، اور 3 تیر خالی رہتے، 3 تیروں پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، 3 تیر جو نکلتے اس میں کسی کو کچھ نہیں ملتا، جو کہتے ایک تیر نکالتے اس کو لکھا ہوگا کہ فلاں گوشت کا حصہ اس کے لیے تو لے جاتا، اس طرح لوگ تیر نکالتے اور اپنے حصے کا گوشت لے جاتے، اور جس تیر پر لکھا ہوگا کہ کچھ نہیں ہے وہ پیسے دینے کے بعد بھی محروم رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے اس کو ملنا چاہیے، اس کو اس کا بدل، اس کی پیسوں کا عوض اس کو ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان شراب، جوا اور یہ حصے والازلام جسم من عمل شیطان کی گندگی ہے، شیطان کا پلازمہ کام ہے، فاجتنبوہ اس سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنی ہو، بغض نفرتیں پھیلے، فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور اللہ کے ذکر سے رک جاؤ اور نماز سے رک جاؤ، یعنی یہ جوا اور شراب انسان کو نماز سے روک دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو برا ہوں، میں تو کہتا ہوں میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں، یہ خیال آخرکار شراب پینے والا اور جوا پینے والے مسجد سے بالکل کٹ کر جاتے ہیں، شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ کیا سے نہیں روکتے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر بھی کرتے ہو، پھر بھی جو ہے شراب کرتے ہو، لاٹھی اس طرح کی تجارت جو قسمت سے ہوتی ہے، اس طرح کے کام کرتے ہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، فَاعْلَمُوا، تم سن لو أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر بس بات کا پردہ دیا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس پہنچو گے، ہمارے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کوئی انسان دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کے بعد وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ اس لیے چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایک اور اہم واقعہ اللہ سے بیان فرمایا ہے، اس کے بعد میں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم کی جب نام آتا ہے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا، قرآن دنیا کے ہر انسان کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ہمارو کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس کہہ کر دنیا کے ہر انسان، ہر مشرک جو بھی اللہ کو نہیں مانتا ان کو ان کے لیے احکامات فرمائے۔ اور اللہ نے یہود اور نصارہ جو دنیا کے بڑے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو بھی اللہ نے مخاطب فرمایا، ان کے لیے بھی احکامات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید سورت کے اندر سورت آخر میں عیسائیوں کے لیے ہم کو بیان فرمایا کہ عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور سمجھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کی طرف سے سولی پر لڑ رہے ہیں، سولی پر چڑھے ہیں۔ تو یہ ان کی دو غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی جنت دے دی گئی۔ اسی وجہ سے آج برا ہے، ورنہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کائنات میں دنیا کا جو جس نے بنایا ہے وہ ایک اکیلی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آگے بجر اس کو غلط فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام جب
سے اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہوگی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمائیں گے. قیامت میں صرف انسان سے سوال نہیں ہوگا بلکہ جو انبیاء ہوں گے، نبی ہوں گے، ان سے بھی سوالات ہوں گے. اور انبیاء علیہ السلام بھی ڈرے ہوئے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کو بھی ڈر اور خوف ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اس بات فرمائیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم، دنیا میں تم تو ماننے کا جو دعویٰ کرتے تھے عیسائی، یہ تم خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، کیا تم نے یہ کہا تھا، کیا تم نے کبھی تعریف کی تھی کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام، آج جو موجودہ بائبل ہے، اس بائبل کے اندر بھی کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں اس بات ذکر نہیں ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ عیسیٰ کا تم نے کس طرح کہا تھا کہ تم مجھے خدا مانو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں، ویسے کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا میں لائق نہیں ہوں، جو چیز لائق میرے لائق نہیں ہے اور جس چیز کا آپ نے حکم نہیں دیا ہے، میں وہ چیز کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ جب تک زندہ رہا تب تک تو یہ لوگ مجھے آپ بنا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب میں آپ کے پاس آ گیا، جب میں آپ کو بلا لیا، آسمان کو اٹھا لیا، تب مجھے اس بات کا علم نہیں کہ یہ لوگ کیا مانتے تھے. اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ چاہیں ان کو عذاب دیں اور چاہیں ان کو معاف فرمائیں، لیکن آپ غفور رحیم ہیں، آپ بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جواب ہوگی. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی پیش کروائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، انتقال نہیں ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد شخص ہیں جو دوبارہ مرنے سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے. اللہ سے بڑے غریب نظر یہ ضابطہ آیا فرمایا کل من علیہا فان، کہ ہر انسان کو فنا ہونا ہے، مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا دھکا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے، آسمان پر گئے تو دوبارہ تشریف لائیں گے. اور دوبارہ تشریف لائیں گے تو سارے عیسائی آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو صورت دی گئی ہے اس کے اندر بھی اگر خود عیسائی اور کر لیں، کیونکہ کہاوت مشہور ہے کہ چور چاہے کتنا ہی چالاک ہوتا ہو وہ چوری کا نشان ضرور چھوڑتا ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی نے ایک الزام لگایا تھا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا لیا ہے. اور ثبوت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک کپڑا جس پر خون لگا ہوا تھا لے کر آئے اور کہا کہ دیکھیے بجان، یہ یوسف علیہ السلام کا کپڑا ہے، اس پر خون لگا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا خون ہے. اس کو بھیڑے نے کھا لیا، جبکہ کرتا بالکل صحیح حالت تھا، پھٹا ہوا نہیں تھا. اور یہ ممکن نہیں کہ بھیڑیا کے اوپر اتار کر حملہ کرے. اگر بھیڑیا حملہ کرتا تو کپڑے پھٹے ہوئے ہونا چاہیے تھا. تو جو چاہے کتنا ہی چلا نہ ہو نشان ضرور چھوڑتا ہے. تو اگر عیسائی آج کی جو بائبل ہے اس میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس پر بھی غور کر لیں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سنت نہیں دی گئی. واقعہ کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ناصرہ علاقے کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کو ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں. وہاں سے تبلیغ کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے اندر آئے. فلسطین کے اندر یہودیوں نے بیت المقدس سے مدرسہ میں سود کا کاروبار بنا رکھا تھا، لوگ تو سود کو پسند کیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا، کہا کہ سود حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے بچو. اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے. یہودیوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا کاروبار کر رہا ہے، ہم اس کو ماننا چاہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نئے آئے تھے، ان کو جانتے نہیں تھے، چہرے سے واقف نہیں تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام جتنی دیر اتنے دن وہاں رہے اس کے بعد وہاں سے نکل پڑے. تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا جائے گا تو لوگ ان کی اتباع کرتے رہیں گے اور ہمارا کاروبار بدل جائے گا. لیکن وہ نکل چکے تھے اور ان کے چہرے سے واقف نہیں تھے. ایک آدمی تھا یہودا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا تھا، اس کو لوگوں نے پکڑ لیا
کی خوب مان لے کے تم عیش کی زندگی گزارو گے۔ اس پر لالچ دیا، وہ مان گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہوتے ہیں، فلاں راستے میں فلاں جگہ کو ٹہرے ہوئے ہوں گے، ساتھ میں اپنے سپاہیوں کو بھیجو، میں بتاؤں گا کہ کون عیسیٰ ہے، جب میں اشارہ کروں گا تو تم اس کو پکڑ لینا۔ چنانچہ کچھ سپاہی کے ساتھ کر دیے، یہودا سپاہی کو لے کر راستے میں چلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور 11 سپاہی تھے، 11 ان کے صحابہ تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں ٹہرے ہوئے تھے۔ یہودا نے کہا کہ میں اندر جاؤں گا، جانے کے بعد دیکھوں گا اگر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو میں آگے بتاؤں گا، تم ان کو پکڑ لینا، ان کو گرفتار کر لینا۔ چنانچہ یہودا اندر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اندر گیا، تہجد کا وقت تھا، عیسیٰ علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ کے جو باقی 11 صحابہ تھے وہ آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو تہجد پڑھ رہے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو یہودا اندر داخل ہوا، اس نے تلاش کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے ہی نہیں۔ تو اس نے جو باقی 11 صحابہ سوئے ہوئے تھے ان کو لا کے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں؟ تب تک اللہ تعالیٰ نے یہودا تھا جو پکڑوانے آیا تھا، اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے کر دی۔ تو 11 جو صحابہ تھے ان کے وہ دیکھنے لگے کہ سبحان اللہ، آپ ہی تو ہمارے آقا ہو، آپ ہی تو ہمارے عیسیٰ ہو، آپ ہی تو ہمارے پیغمبر ہو، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہودا ہوں، میں تمہارا مطلب یہودا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ تم ہی تو ہمارے پیغمبر ہو، تم ہی ہمارے آقا ہو، ہمارے سردار ہو۔ سب کھڑے ہو اٹھ رہے اور سب پریشان ہو گئے کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ کئی دیر ہو گئی، یہ باہر نہیں آیا، جو سپاہی باہر کھڑے ہوئے تھے وہ اندر گئے تو دیکھا کہ اندر بحث ہو رہی ہے۔ 11 کے 11 جو یہودا ہے اسی کو عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ سپاہی نے دیکھا کہ جو پکڑوانے آیا تھا وہ تو ہے نہیں، اور 11 کے 11 اسی کو عیسیٰ کو مل رہے ہیں۔ تو سپاہیوں نے اسی کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو جا کر سلوک دے دی۔ اب یہاں پر یہ واقعہ آج کی جو بائبل ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تفصیل سے لکھا ہوا کہ حضرات کو کس طرح پکڑا گیا، کس طرح اس کو چڑھایا گیا، کس طرح سنی دی گئی، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح زبان کو سنی دی گئی تو یہودا جس جو گرفتار کروانے گیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ تو ہم نہیں، اگر جس کو سنی دی گئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہودا کہاں ہے؟ آج کی ساری عیسائیت، ان کے بڑے بڑے ملازم، بڑے بڑے کے اسکالر، کے بڑے بڑے جو علماء اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ اگر جس کو سنی دی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہودا کہاں ہے؟ یہودا اس کا کوئی جواب نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ میں بڑھ گیا جب اس کو ثبوت نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد یہ پھر اس نے اچھی زندگی اللہ نے زندگی گزاری اور اس کا انتقال ہوا۔ لیکن صحیح جواب اس کے پاس نہیں ہے کہ جس کو سنی دی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہودا کہاں؟ یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے۔ اگر کوئی بھی عیسائی ذرا بھی غور کر لے، ذرا بھی سمجھداری سے کام لے، اس کو معلوم ہو جائے گا جس کو سنی دی گئی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ وہی تھا جس نے ان کو گرفتار کروانے کی کوشش کی تھی۔ تو بہرحال دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط فہمی سے پیدا ہوئی ہیں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سنی دی گئی، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دونوں غلط فرمایا، بل مسیح مریم الا رسول، کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک رسول ہے، اور فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ عیسائیوں نے نہ قتل کیا اور نہ ان کو سن دی بلکہ ان کو شبہ ہو گیا۔ شبہ کیا ہوا تھا؟ جو کہ رسول کا آیا تھا اس کی شکل کیسی ہوگی؟ بل رفعه الله الیہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، ان کا آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے دن وہ ضرور نازل ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے اندر عیسائیوں کے لیے بھی اخبار فرمایا ہے کہ تم اس بات سے نبی کی طرف پڑھو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وصف کی نصیحت دی گئی ہے اور یہ وصف کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ اور آج کے دنوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سر میں چڑھے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد پیغمبر آئیں گے
جو وہی کہیں گے جن کا حکم دیا گیا ہے، جیسے آگے اللہ نے ان کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔